بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران ریاض خان کی گرفتاری کے بعد ایک اور صحافی کی گرفتاری۔ عمران ریاض خان نے آج عدالت میں کیا کچھ کہا، انہوں نے جج صاحب کے سامنے کون سے اہم حقائق رکھے اور جج صاحب نے کیا فیصلہ دیا، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب یہ سلسلہ یہاں پر نہیں رکے گا۔ مریم نواز کی خواہش کے اوپر ان کی تسکین کے لیے یہ کارروائیاں مزید بڑھیں گی۔ جو صحافی بولتے ہیں ان کو خاموش کروایا جائے گا، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، تاکہ مہارانی چورنی وہ آرام سے سکون سے اقتدار کے مزے لوٹ سکے۔ انہی کی خواہش کے اوپر رات گئے عمران ریاض خان کو ان کے گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور جس طریقے سے اٹھایا جاتا ہے، جس طرح ان کے گھر میں پولیس گھستی ہے اور سادہ کپڑوں میں ملبوس شخص جس طرح اس پورے ریڈ کو وہ لیڈ کرتے ہیں، خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، نازیبا الفاظات کا استعمال کرتے ہیں، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور اب یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے گا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک اور صحافی کی گرفتاری ہو گئی ہے، اسد طور صاحب۔ وہ FIA میں پیش ہوئے تھے، اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ پچھلے 2-2.5 گھنٹوں سے وہ بھی FIA کے اندر ان کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا ہے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے اوپر الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے تنقید کی ہے، ان کے اوپر حملے کیے ہیں، ان کا مذاق اڑایا ہے۔ تو یہ پورا سلسلہ ہے۔ حالانکہ ہم اس سے تھوڑا سا پہلے اگر ہم چلے جائیں تو ثاقب نثار صاحب، پھر اس کے بعد عمر عطا بندیال صاحب، ان کے حوالے سے کس طرح کے الفاظات ادا نہیں کیے گئے، کس طرح کی تنقید نہیں کی گئی، ان کی تضحیق کی گئی، ان کی گھر تک بات کی گئی، ان کو جتنا تنقید کا نشانہ بنایا گیا، انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے اس تنقید کا سامنا کیا، اس بڑے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اپنا ٹائم گزار گئے۔ انہوں نے کسی بھی ایک صحافی کے خلاف کارروائی نہیں کی، کسی کو بھی FIA کا نوٹس نہیں بھجوایا، کسی کو توہین عدالت کا نوٹس نہیں بھجوایا۔ مگر دوسری طرف قاضی صاحب ہیں، وہ اپنے اوپر تنقید کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اور جیسے ہی ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے تو ادارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ادارے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طرف صورتحال ہے، اور دوسری طرف صدیق جان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو عمران ریاض خان صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے، یہ مریم نواز کی خواہش پر ہوئی ہے، نون لیگ کی خواہش پر ہوئی ہے، کیونکہ مریم نواز آج نہیں چاہتی تھی کہ عمران ریاض خان صاحب باہر ہوں، کیونکہ جب وہ اقتدار وزیر اعلیٰ پنجاب بن رہی ہوں گی تو عمران ریاض خان صاحب ان کے کچھے چٹھے کھول رہے ہوں گے، پوری قوم کو بتا رہے ہوں گے کہ وہ کس طرح اقتدار پر قابض ہوئی ہیں، ان کو کس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا ہے، ان کو کس طرح ڈیل کر کے، ان کو کس طرح ووٹوں میں ہیرا پھیری کر کے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوایا گیا ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کی خواہش کے اوپر یہ ایک جھوٹے کیس کے اندر عمران ریاض خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور انہوں نے وہاں پر جو کچھ کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ مجھے پکڑ کر لے گئے، ساری رات اس کیس کے متعلق جو اینٹی کرپشن کا کیس ہے اس سے متعلق کچھ نہیں پوچھا، وہی مطالبہ خاموش ہو جاؤ، میں خاموش نہیں ہوں گا، انہوں نے یہ جج صاحب کے سامنے کہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جج صاحب مجھے ان کے ساتھ بھیجنا ہے تو بھیج دیں، میرے باپ کو اس میں سے نکال دیں، میں یہ دکھ برداشت نہیں کر پاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لیں، میرا باپ بہت ایماندار ہے۔ عمران ریاض خان صاحب، اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض خان صاحب نے جج صاحب کے سامنے کہا کہ جج صاحب یہ مجھے مار دیں، مجھے گولی مار دیں، مجھے ختم کر دیں، مگر میں اس مافیا کے خلاف بولتا رہوں گا، میں اس مافیا کے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے
کہ میں غلط پیدا ہو گیا ہوں، شاید میں بولوں گا، ڈٹ کر بولوں گا، میں آواز اٹھاؤں گا، تو ان کو آج آواز اٹھانے کی پاداش میں پابند سلاسل کیا جا رہا ہے۔ اور اینٹی کرپشن جو یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں تھا، عمران ریاض خان صاحب نے آج خود دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ جج صاحب، یہ جو ہم نے ٹھیکہ لیا ہے، یہ ٹھیکہ پہلے جس بندے نے لیا تھا وہ 1 کروڑ کچھ کا تھا، اور ہم نے یہ ٹھیکہ 4 کروڑ کچھ کا لیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کے جو والد ہیں وہ کبھی عوامی عہدے پہ نہیں رہے، کبھی سرکاری عہدے پر نہیں رہے، ان کے خلاف اینٹی کرپشن کس طرح مقدمہ درج کر سکتی ہے، پھر کس طرح ان کے گھر پر ریڈ کر سکتی ہے؟ اور خواتین نفری ان کے ساتھ موجود بھی نہیں تھی۔ صرف اور صرف عمران ریاض خان صاحب کو تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، صرف اور صرف ان سے بدلہ لیا جا رہا ہے، اور ان سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ وہ یہ ملک میں جو کچھ چل رہا ہے، جو ناانصافیاں چل رہی ہیں، جو آئین قانون کو روندا جا رہا ہے، ووٹ کی ہیرا پھیری کی جا رہی ہے، ایک پارٹی کو جس طرح دیوار سے لگایا جا رہا ہے، وہ اس کے اوپر بات نہ کریں، وہ سچ نہ بولیں، وہ خاموش ہو جائیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ ابھی جو ہے چودھری غلام حسین، عارف امین بھٹی صاحب، ان کو بھی آف ایئر کیا گیا، ان کو بھی جو ہے سچ بولنے کی وجہ سے ان کو ٹی وی چینل سے آف ایئر کیا گیا ہے۔ چودھری غلام حسین ان کو ایئر وائز سے نکلوا دیا، عارف امین بھٹی صاحب ان کو آف ایئر کروا دیا کہ ہے جی این این سے۔ تو یہ ابھی یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اور یہ ابھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کہاں تک جائے گا، یہ کس طرف جائے گا، کیونکہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو نشانہ بنائیں، ان کو عبرت کا نشانہ بنائیں، ان کے خلاف جو ہے انتقامی کارروائیاں کریں۔ اور جن جن لوگوں نے ان کے والد ان کی کرپشن کے حوالے سے آواز اٹھائی، ان کے گلے دبا دی جائے، ان کی زبان جو ہے وہ کاٹ دی جائے۔ تو یہ سلسلہ ابھی مزید آگے بڑھے گا، اور اسد طور صاحب اس وقت ان کے حوالے سے بڑی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو ایف آئی اے نے تحویل میں لے لیا ہے۔ یہ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں۔ اسد طور صاحب کافی ٹائم سے ان کی پاس گئے تھے جواب جمع کروانے کے لیے، مگر ابھی تک وہ باہر نہیں نکلے ہیں۔ تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے توہین قاضی صاحب، تنقید قاضی صاحب کی وجہ سے باقاعدہ طور پہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ اسد طور صاحب کے حوالے سے کیا خبریں آتی ہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی حتمی بات نہیں ہے، ابھی تک کوئی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، مگر ابھی جو ان کے دوست ہیں، جو صحافی دوست ہیں، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اسد طور صاحب کو باقاعدہ طور پہ گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ اس وقت جو ہے ایف آئی اے کی تحویل میں ہیں، اور دوسری طرف عمران ریاض خان صاحب کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ ان کا جو جسمانی ریمانڈ کی جو اینٹی کرپشن کی استدعا تھی اس کو مسترد کر دیا گیا، اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ کون کون سے بڑے بڑے نام اس میں شامل ہوتے ہیں۔ عارف امین بھٹی صاحب کو، چودھری غلام حسین صاحب کو تو ایف آئی آر کر دیا گیا ہے، صدیق جان صاحب ان کا بھی نام آ رہا ہے، اور اس وقت وہ بھی منظر سے غائب ہیں، وہ بھی کہیں جو ہے محفوظ مقام پہ منتقل ہو چکے ہیں۔ تو یہ پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔